بات کو چھوڑیے، مفتی بننے کی بات کو چھوڑیے کہ اعلیٰ حضرت مفتی بنے تو پھر اس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ اعلیٰ حضرت کے بچپن کو اگر کوئی دیکھ لے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ جس کا بچپن اس کا پر گزرتا ہے وہ صرف حضرت نہ رہے گا بلکہ دن آئے گا کہ لوگ اس کو اعلیٰ حضرت کہیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بچپن کے زمانے میں اس میلاد النبی کے تعلق سے کیا کہا تھا، پڑھیے اعلیٰ حضرت کی بایوگرافی، پڑھیے اس کی زندگی کو۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں آپ نے محلہ سوداگران بریلی شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، آج ہم عالم بنتے ہیں تب ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، آج ہم مفتی بنتے ہیں تب ممبر پہ کھڑے ہونے کی ہمت ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی عطا تھی جس کو بعد میں اعلیٰ حضرت نے عیاں کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آپریٹر آپ اس کو اور کم کریں، میں آواز صاف چاہتا ہوں تاکہ میں تقریر لوگوں تک پہنچا سکوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف آپ نے 6 سال کی عمر میں، جس وقت بچے کو شعور تک نہیں ہوتا ہے، 6 سال کی عمر میں ماں اپنے بچے کو پریپیئر کرتی ہے، اسکول جانا ہے تو ماں کو تیار کرنا ہے، مدرسہ جانا ہے تو ماں کو تیار کرنا ہے، بچے کو تیار کرنے کے لیے ماں کو محنت کرنا پڑتی ہے، نہلانا ہے ماں کو، کپڑا پہنانا ہے ماں کو، سر میں کنگھا کرنا ہے ماں کو، تب 6 سال کا بچہ کہیں تیار ہوتا ہے، مدرسے میں علی پاتا سا، اسکول میں ABC لوگوں کو سناتا ہے، لیکن یہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جس نے 6 سال کی عمر میں محلہ سوداگران بریلی شریف میں ممبر میں کھڑے ہو کر کے آپ نے یعنی 2 گھنٹہ تک میلاد النبی پر وہ مدلل خطاب کیا تھا جس کا کوئی جواب نہیں ہے، صرف 6 سال کی عمر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی وہ عمر چھوٹی عمر نہیں تھی بلکہ معجزۃ من معجزات النبی، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ نبی کے بے شمار معجزات ہیں، چاند کو مصطفیٰ نے یعنی دوبارہ کیا، یہ نبی کا معجزہ ہے، سورج کو مصطفیٰ جان رحمت نے پلٹایا، یہ نبی کا معجزہ ہے، بے جان کنکریوں کو ابو جہل کی مٹھی میں آپ نے کلمہ پڑھا دیا، یہ مصطفیٰ کا معجزہ ہے، درختوں کو آپ نے اپنے قدم پہ یعنی سجدہ کرا دیا، یہ مصطفیٰ کا معجزہ۔ تو چاند والا معجزہ مصطفیٰ کا ہے، یعنی چاند والے معجزے نے اسلام کی دھمک لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دی، سورج والے معجزے نے اسلام کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھا دی، کنکر والے معجزے نے اسلام کی عظمت کو لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی درخت والے معجزہ نے مصطفیٰ کی عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ تو چاند والا معجزہ لاجواب، سورج والا معجزہ لاجواب، کنکر والا معجزہ لاجواب، میں کہتا ہوں کہ درخت والا معجزہ لاجواب۔ اور اسلام عرب کی وادی سے نکلا، وہ اسلام نکل کے عراق کی وادی میں، نکل کے شام کی وادی میں، نکل کر کے برطانیہ کی وادی میں، نکل کے انڈونیشیا کی وادی میں، نکل کر کے افریقہ کی وادی میں، نکل کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ اسلام کی عظمت کا خطبہ، قرآن کی عظمت کا خطبہ، مصطفیٰ کی عظمت کا خطبہ، ہر سو اسلام کی عظمت کا خطبہ جب پوری دنیا میں چھا گیا تو یہودی ماتم کرنے لگے، عیسائی ماتم کرنے لگے، تو اس نے سوچا کہ ایک غلام خریدا جائے، تو خریدا غلام، کسی نے دیوبندی کی شکل میں غلام خریدا، کسی نے وہابی کی شکل میں غلام خریدا، کسی نے قادیانی کی شکل میں غلام خریدا، آئے ان کے سارے غلام، چاہا کہ مصطفیٰ کے میلاد کو روک دیا جائے، مصطفیٰ کی بزم کو روک دیا جائے، مصطفیٰ کی مجلس کو روک دیا جائے، مصطفیٰ کی محبت کو روک دیا جائے، مصطفیٰ کے پیار کو روک دیا جائے۔ تو اللہ نے ہم پہ اور تم سنیوں پہ کرم کرتے ہوئے معجزۃ من معجزات النبی، نبی کے معجزات میں سے ایک معجزے کو بریلی کی سرزمین پہ پیدا فرمایا۔ تو چاند سورج والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے، بریلی والے معجزے نے اسلام بچایا ہے۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت۔ یعنی چاند اور سورج والے معجزے نے اسلام پھیلایا ہے، لیکن اس اسلام کی عظمت کو بچایا ہے بریلی کے معجزے نے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے صرف 6 سال کی عمر میں کہا تھا
آپ نے دو گھنٹے تک میلاد مصطفیٰ پر مدلل خطاب فرمایا. کسی نے اس زمانے میں پوچھا تھا کہ احمد رضا تم 12 ربیع النور کو اپنے نبی کو یاد کرتے ہو, کیا 12 ربیع النور کو اپنے نبی کو یاد کرنا ضروری ہے کیا؟ تو سرکار اعلی حضرت نے بچپن کے زمانے میں کتنا خوبصورت جواب دیا تھا. فرماتے ہیں کہ کیا تم نے نہیں پڑھا جب مصطفیٰ تشریف فرما ہوئے تو حضور نے اپنا سر زمین پہ رکھ دیا اور رکھ کر کے آپ نے کہا تھا اللہم رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت کو ہبہ فرما دے, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب 12 ربیع النور کی تاریخ کو مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہوئے اور آتے ہی آقا نے ہم کو اور آپ کو یاد فرمایا, تو جب 12 تاریخ آئے گی تو ہم آقا کو یاد فرمائیں گے. یعنی جب آقا نے آتے ہی ہم کو یاد فرمایا ہے تو جب 12 تاریخ آئے گی تو ہم اسے یاد فرمائیں گے, اس کی عظمت کو بیان کریں گے, اس کی رفعت کو بیان کریں گے, اس کی بلندی کو بیان کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ یہ کبھی نہیں کہتا ہے یہ دھوم دھام اس کو احتشام کیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مصطفیٰ کے میلاد کی بات آئے تو ان کو دلیل چاہیے, مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کی بات آئے تو اس کو دلیل چاہیے, مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے تو اس کو دلیل چاہیے. جبکہ فقہ کا مسئلہ ہے اور اصول فقہ یہی بتاتا ہے کہ حلت کے لیے دلیل نہیں مانگی جاتی ہے بلکہ حرمت کے لیے دلیل مانگی جاتی ہے. کسی چیز کے حلال ہونے کے لیے دلیل طلب نہیں کیا جاتا ہے, کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے دلیل یعنی طلب کیا جاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان حرام خور سے پوچھنا چاہیے مدینہ شریف اور مکہ شریف جس کو کہ حرم کہا جاتا ہے, جس کو حرم کہا جاتا ہے, مکہ اور مدینہ کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے, اس کی عظمت کیا ہے یہ نزدی ملا وہابی کیا بتائے گا جو کہ لال رومال اوڑھ کر کے مکہ اور مدینہ کی اس مقدس وادیوں کو پراگندہ کرتا رہتا ہے, اس مقدس وادیوں کی عظمت سے کھیلتا رہتا ہے. تو مکہ اور مدینہ کی عظمت یہ نزدی اور ملا وہابی کیا بتائے گا؟ تیرے امام نے 100 سال پہلے بتایا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے آ جانے والوں. تو حرم کی زمین کا مقام کیا ہے یہ نزدی ملا وہابی کیا بتائے گا؟ تیرے امام نے بتایا ہے. اس نزدی ملا وہابی کو اندرا کے مرنے کے بعد اس کافر کے یعنی مرنے کے بعد قرآن پڑھتے وقت اس کو حیا نہیں آئی. جب میں کہتا ہوں کہ یعنی جھارکھنڈ کے شیبو سورین کے مرنے کے بعد اس نزدی ملا وہابی کو قرآن پڑھتے وقت شرم نہیں آئی. اندرا کے مرنے کے بعد تم قرآن پڑھتے ہو, شیبو سورین کے مرنے کے بعد تم قرآن پڑھتے ہو, تم کو شرم تک نہیں آتی ہے, تیری غیرت نہیں چکی ہے. ہم میلاد کریں تو تم کو دلیل چاہیے, ہم درود پڑھیں تو تم کو دلیل چاہیے, ہم بسمت کریں تو تم کو دلیل چاہیے, ہم نعت پڑھیں تو تم کو دلیل چاہیے. ایک عاشق رسول مدینے پاک میں جاتا ہے, جانے کے بعد روضے نبی پہ کھڑا ہوتا ہے, کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کیوں نہ کہیں, جبریل آ کر کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میکائیل آ کے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, اسرافیل اور 70,000 فرشتے صبح و شام نازل ہوتے ہیں. جب نوری مخلوق یہ کہتی ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو غلام کیوں نہ کہے. ایک غلام مدینہ جاتا ہے, نبی کے روضے پہ جانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے انظر حالنا یا رسول اللہ, اسما قالنا یا رسول اللہ. اور روضے نبی سے جب لوٹتا ہے تو الٹے قدم لوٹتا ہے, جو کہ نبی کے روضے کی طرف پیٹ کرنا جائز نہیں ہے ہمارے لیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پہ ہم آواز بھی بلند نہیں کر سکتے. جب آواز بلند نہیں کر سکتے تو پیٹ ہم کیسے پیچھے کر سکتے ہیں؟ جب ایک عاشق لوٹ کر کے آتا ہے تو نبی کے آستانے کی طرف پیٹ نہیں کرتا, الٹے قدم لوٹ کر کے آتا. لال مال ملا مولوی اس کو پکڑ کر کے کہتا ہے کہ نبی کے روضے سے لوٹنے کے بعد یہ الٹے قدم جو تم لوٹتے ہو یہ دلیل کہاں ہے, یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے, حوالہ کہاں تم ہم کے دو. میں نزدی ملا وہابی سے کہتا ہوں شرم نہیں آتی ہے کہ ریاض میں کچھ دن پہلے ٹرمپ آیا تھا, جس ٹرمپ نے یعنی فلسطین کے بچوں اور یعنی چھوٹے لوگوں کو مارنے کا کام کیا, جس ٹرمپ نے یعنی فلسطین کی عورتوں کو بیوہ کرنے کا کام کیا, جس ٹرمپ نے مقدس
زمین پر مسلمانوں کے خون بہانے کا کام کیا، تو یہ نسلی ملا وہابی، یہ لال رومالی یعنی ٹرمپ کے سامنے میں جاتا تھا، ہاتھ باندھ کر کے جاتا تھا اور الٹے قدم لوٹ کر کے آتا تھا۔ تو میں ان لال رومال مولوی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عاشق رسول جب روضے نبی پہ جاتا ہے اور الٹے قدم لوٹ کر کے آتا ہے تو تم ان سے دلیل مانگتے ہو، تم ان سے حوالہ مانگتے ہو۔ ایک کافر ٹرمپ کے پاس جانے کے بعد جو الٹے قدم لوٹا جاتا ہے، یہ حوالہ کہاں ہے تم مجھ کو دکھا دو، یہ دلیل کہاں ہے تم ہم کو دکھا دو، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے تم ہم کو دکھا دو۔ نوجوانوں یاد رکھو، ان لال رومالیوں کو حوالے کی ضرورت نہیں ہے، سنیوں کے جوتے کی ضرورت ہے، اور اب ہم تم کو حوالہ نہیں دیں گے، جوتا دیں گے، جوتا دیں گے۔ یعنی ثابت ہو گیا تم نسلی ملا وہابی ٹرمپ کے غلام ہو۔ ہم اعلیٰ حضرت کی زبانی کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، جان مصطفیٰ۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عاشق رسول جب لوٹ کر کے آتا ہے، آنے کے بعد تم اس سے حوالہ مانگتے ہو۔ ایک کافر جس نے خون بہانے کا کام کیا، کافر کی کیا فاسق کی تعظیم تم نہیں کر سکتے ہو تو کافر کی بات تم اس کی تعظیم نہیں کر سکتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے؟ ریاض میں اس ٹرمپ کے پاس میں تیرا نسلی ملا وہابی لال رومالی مولوی ہاتھ باندھ کر کے جاتا ہے اور الٹے قدم لوٹ کر کے آتا ہے، اس وقت تم کو دلیل کی ضرورت نہیں۔ اب سنی تمہیں دلیل نہیں، جوتا دے گا جوتا۔ اب تجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تم کو جوتے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یعنی بھٹکنے دیجئے یا ان لوگوں کو جو تیرے در سے یاد پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تو ہمیں ان کمبختوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا، تو اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے، ان میں عظمت والے رسول کو بھیجا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی نعمت کو بھلایا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تجھ کو زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت تر ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میری نعمت کو چھپاؤ نہیں۔ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کو چھپائیے مت۔ زبان جو اللہ نے دی ہے یہ نعمت ہے، اس کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جب ہم کسی گونگے کو دیکھیں گے، آنکھ کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جب کسی اندھے کو دیکھیں گے، ہاتھ کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جب ہم کسی اپاہج کو دیکھیں گے، پاؤں کی اہمیت تب سمجھ میں آئے گی جب ہم کسی پولیو گرست کو دیکھیں گے۔ تو یہ آنکھ بھی اللہ نے نعمت دی ہے، تو اس آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس زبان ملنے پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رب کی نعمت کو چھپایا نہیں جاتا ہے، بلکہ رب کی نعمت کو تو بتایا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ تو اللہ کی نعمت کو یاد کیا جاتا ہے، بھولایا نہیں جاتا۔ اللہ کی نعمت کو چھپایا نہیں جاتا، چرچا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کیا جاتا تاکہ اللہ زیادہ آپ کو عطا فرمائے۔ اسی لیے آج جب اللہ مجھ کو بیٹے کی صورت میں، اولاد کی صورت میں نعمت عطا فرماتا ہے تو ہم اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اگر کسی کو بیٹا اللہ دے تو لوگ اس کا عقیقہ کرتے ہیں سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے، کیونکہ آقائے دو جہاں نے اپنے نواسے کا عقیقہ فرمایا تھا اور اپنی امت کو تعلیم دیا تھا کہ اللہ نے جو نعمت تم کو دی ہے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو علماء سے پوچھئے کہ بیٹا جب پیدا ہو تو عقیقہ کرنے کی صورت کیا ہے؟ یہ علماء بتائیں گے کہ بیٹا جب پیدا ہو تو اس بیٹے کے 7ویں دن، یا اگر 7ویں دن نہیں تو جب چاہو تم کر لو، بیٹے کی پیدائش پر تم کو عقیقہ کرنا ہے۔ عقیقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کے لیے 2 جانور کو ذبح کرنا اور اس کے سر کے بال کو منڈوا دینا اور اس کے مقدار چاندی غریبوں مسکینوں میں خیرات کر دینا۔ یہ شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ بیٹی اگر اللہ دے تو 1 جانور ذبح کیا جائے، پھر ان کے سر کے بال یعنی منڈوائے جائے، پھر چاندی خیرات کی جائے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے بیٹے کی صورت میں ہم کو ایک نعمت عطا فرمائی
फरमाई है, औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये उनसे पूछिए जिनको औलाद नहीं है। हम जिस कटिहार से ताल्लुक रखते हैं वो कटिहार चौधरी स्टेट की जमीन पे बसा हुआ है, पूरा कटिहार चौधरी स्टेट की जमीन पर। बाद में लोगों ने जमीनें खरीद ली, बाद में लोगों ने जमीनें उनसे ले ली, लेकिन आज चौधरी स्टेट की एक भी औलाद नहीं, क्योंकि उनके आखिरी बेटे को कोई औलाद ही नहीं हुई, उनकी नस्लें वहां से मुनक़ता हो गई। आज जमीनों पे गैरों ने कब्जा कर लिया, आज दौलतों पे गैरों ने कब्जा कर लिया, कोई नाम लेने वाला उनका नहीं, उसकी नस्लें नहीं चली। तो औलाद कितनी बड़ी नेमत है ये उनसे पूछ जिसको औलाद नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि चमन तो है फूल नहीं है, ऐसा मालूम होता है बाग तो है उसमें फल नहीं है। जिस घर में बच्चे न हो ऐसा महसूस होता है कि जैसे चमन है हमारे यहाँ लेकिन चमन में फूल मौजूद नहीं है, बाग तो है उसमें फल नहीं है। इसी तरीके से औलाद की कद्र है। इसीलिए जब अल्लाह बेटा दे तो उसका शुक्राना अदा कर, जब अल्लाह बेटी दे तो उसका शुक्राना कर, उसका शुक्रिया अदा कर, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से नेमत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा बहुत बड़ी नेमत नहीं है, बेटी बहुत बड़ी नेमत नहीं है। अल्लाह ने बेटे के लिए एहसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। अरे दुनिया की किसी भी चीज के लिए अल्लाह ने एहसान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया। कुरान में आया है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया है। अल्लाह ने एहसान का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया, उनमें अज़मत वाले रसूल को भेजा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर 12 रबीउल नूर की तारीख को कोई झंडा न लगाए, आज अगर 12 रबीउल नूर की तारीख को कोई मिलाद न करे, आज अगर 12 रबीउल नूर को अगर कोई जुलूस न निकाले तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आयत खुद बता रही है कि अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान किया है, गैर मोमिन पे अल्लाह ने एहसान नहीं किया है। तो जो ये लोग जो है ये मोमिन नहीं है। तेरे इमाम ने ना कहा था 100 साल पहले सूना जंगल रात अंधेरी छाई बत्ती काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये नस्ली मुल्ला वहाबी मोमिन ही नहीं है। जब मोमिन नहीं तो एहसान उस पे नहीं, एहसान हम पे है, हम दुरूद पढ़ेंगे, एहसान हम पे है, हम झंडियां लगाएंगे, एहसान हम पे है, हम मिलाद करेंगे, एहसान हम पे है, हम जिक्र करेंगे, एहसान हम पे है, हम सरकार की बस में करेंगे, फासले बरेली की ज़बानी कहेंगे। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, देहन में है ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह गुलाम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। जवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिताब, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस। तो जो झंडा नहीं लगाता है हम उससे क्यों बहस करेंगे? अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया, गैर मोमिन पे एहसान ही नहीं फरमाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। एहसान हम पर है, यानी अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया। यूं तो इंसानियत पर मुस्तफ़ा की आमद का एहसान है, लेकिन मोमिनों पे इसलिए एहसान है कि मोमिन को अल्लाह ने मुस्तफ़ा के जरिए कुरान अता फरमाया, मुस्तफ़ा के जरिए ईमान अता फरमाया, मुस्तफ़ा के जरिए अल्लाह ने मोमिनों को दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाई है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि हमने मोमिनों पे एहसान फरमाया। तो जिस पर एहसान ही नहीं है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? हम पर एहसान है, इसीलिए हम फाज़ले बरेली की ज़बानी कहते हैं खाक हो जाएं अबू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उसका सुनाते जाएंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह ने मोमिनों पे एहसान फरमाया, आकाए करीम का दामन हमको अता फरमाया है। ये सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने अपने महबूब की शक्ल में हमको अता फरमाया है। महबूब का कोई जवाब नहीं, अल्लाह ने अपने महबूब को लाजवाब बनाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुस्न लाजवाब, आपका किरदार लाजवाब, आपकी तालीमात लाजवाब, आपकी बायोग्राफी लाजवाब, आपकी जिंदगी लाजवाब। आकाए दो जहां की तशरीफ आवरी को देखिए, दुनिया की तारीख का मुलाहिजा कीजिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को किस आलम में इस दुनिया में भेजा, और आप अल्लाह ने अपने महबूब को किस आलम में इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ने अपने महबूब की आमद से पहले कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम को भेजा है और अलग अलग इलाके में भेजा, ताकि मेरे दीन की बात लोगों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जन्नत और दोज़ख का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद मुस्तफ़ा करीम की आमद तक एक लंबा अरसा
گزر گیا 571 عیسوی تک کوئی بھی نبی نہیں دنیا میں آئے، کیونکہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہو کہ رہنما اگر نہیں آئے تو آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ آیا ہے کہ اگر عالم 3 دن تک اگر کتاب کا مطالعہ نہ کرے، جو عالم ہوتا ہے جس کے سینے میں حدیث رسول ہے، جس کے سینے میں قرآن پاک ہے، وہ 3 دن تک اگر کتاب کا مطالعہ نہ کرے تو اس کا دل مرنے لگتا ہے۔ تو ایک عالم کا یہ عالم ہے، اگر لمبے سال تک کسی کو رہنما نہ ملے، کسی کو اگر پیغمبر نہ ملے، اگر زمانے کو نبی نہ ملے تو دنیا کا کیا کنڈیشن ہوگا؟ ہم عرب کی تاریخ اور پوری دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایسی بھیانک تاریخ ہم کو ملتی ہے۔ جس بیٹی کو آج ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس کو ہم محبت سے اپنے سینے میں لگاتے ہیں، آج بھی ہم اپنے گھروں میں اپنے بیٹے کی مانگ سے پہلے بیٹی کی مانگ کو پوری کرتے ہیں۔ بیٹا اگر ہم سے کہے کہ مجھ کو چاہیے کپڑے، اب بیٹی بھی مجھ سے کہے کہ مجھ کو کپڑے چاہیے، تو ہر آدمی پہلے بیٹی کی مانگ کو پوری کرتا۔ اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ تیرے دل میں یہ محبت کیوں آتی ہے تو یہ کہیں گے کہ بیٹی نازک ہوتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اگر میں نے ان کی اس ضد کو پوری نہ کی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اس تاریخ کو میں دیکھتا ہوں، آج اپنی بیٹی کے دل کو توڑنا باپ گوارا نہیں کرتا ہے، لیکن کل لوگ مٹی کھود کر کے اپنی بیٹی کو دفن کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ یہ المیہ دنیا کا تھا، تب اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ آج ماں باپ کی عزت کی جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو کل لوگ گالیاں دیتے تھے۔ یہ عالم تھا دنیا کا، تب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، مصطفیٰ کریم کو بھیج کر کے اللہ نے دنیا کی تقدیر بدل ڈالی، انسانیت کی تقدیر بدل ڈالی، انسانیت کو راستہ عطا فرمایا۔ مومن پہ تو اللہ نے خاص احسان فرمایا ہے، نہیں تو عام طور پہ اللہ نے انسانیت کو ایک راستہ عطا فرمایا۔ جو تلوار کی زبان جانتے تھے اس کو علم کی زبان کس نے عطا کیا ہے؟ تیرے پیغمبر نے عطا کیا ہے۔ جو لڑائی کی زبان جانتے تھے اس کو ہنر کی زبان کس نے عطا کیا ہے؟ تیرے پیغمبر نے عطا کیا ہے۔ جو صرف شراب پینے کو اپنے لیے فخر سمجھتے تھے اس کو ادب کی زبان کس نے عطا کیا ہے؟ تیرے پیغمبر نے عطا کیا ہے۔ دنیا میں بہت ساری انقلاب آفری شخصیت نے جنم لی ہے، اس نے زندگی کے ایک گوشے پہ روشنی ڈالنے کی کام کیا ہے۔ میں دنیا میں دیکھتا ہوں ابراہم لنکن کو، جس نے پالیٹکس کے چھیتر میں اپنا اثر ڈالا ہے۔ دنیا میں نیوٹن کو میں دیکھتا ہوں، اس نے سائنس کی بات پہ اپنا اثر ڈالا ہے۔ میں دنیا میں لیڈرز کو دیکھتا ہوں، اس نے الگ چھیتر پہ اپنا اثر ڈالا ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس نے زندگی کے ہر شعبے پر اپنا اثر ڈالنے کا کام کیا ہے۔ تنہا ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے جس نے زندگی کے ہر پارٹ پر اثر ڈالنے کا کام کیا ہے۔ چاہے وہ معاملہ ماں باپ کے تعلق کا ہو، مصطفیٰ نے رہنما فرمائی، چاہے وہ معاملہ اولاد کی تربیت کا ہو، مصطفیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ دنیا میں کوئی بھی سسٹم آف لائف عطا نہیں کرتا ہے، نہ نیوٹن تم کو سسٹم آف لائف عطا کرتا ہے، نہ ابراہم لنکن تم کو سسٹم آف لائف عطا کرتا ہے، نہ گاندھی نہ اپنے وقت کا امبیڈکر تم کو سسٹم آف لائف عطا کرتا ہے۔ یعنی ارے آج تو گاندھی اور امبیڈکر کا شاگرد مصطفیٰ سے خیرات مانگ رہا ہے، بلکہ کسی نے بہت پہلے کہا تھا ذہن انسان کو بیدار تو ہونے دے، ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہے رسول۔ یعنی سسٹم آف لائف نہ ابراہم لنکن سکھاتا ہے، سسٹم آف لائف نہ ہم کو امبیڈکر سکھاتا ہے۔ میں دنیا کی یونیورسٹی کا مطالعہ کرتا ہوں، آج لوگ کیمبرج سے آتے ہیں پڑھ کر کے کہتے ہیں ڈاکٹر بن گیا، میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج لوگ آکسفورڈ سے آتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اسکالر بن گیا، میں اس کو یعنی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی کہتا کہ ہم AMU کے پروڈکٹ ہے، کوئی کہتا ہم JNU کے پروڈکٹ ہے، لیکن غلام غوث رضا قادری یہ جشن رسول اکرم کے یعنی پروگرام سے پیغام دینا چاہے گا۔ JNU میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ ہنر سکھایا جاتا ہے، AMU میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے بلکہ ہنر سکھایا جاتا ہے، آکسفورڈ میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے۔ مجھ سے اعتراض تم کر سکتے ہو کہ مولانا تم آ کر کے بہار سے یہ کہتے ہو کہ AMU میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے۔ مولانا بہار سے آ کے اڑیسہ میں کہتے ہو کہ آکسفورڈ میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، ہنر سکھایا جاتا ہے۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شہر میں آپ دیکھیے غریبوں کی محفل نہیں، امیروں کے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو امیروں کے یہاں شادی ہونے کے بعد لوگ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے ہیں،
جانور اور انسان میں کس بات سے فرق ہوتا ہے؟ جانور اور انسان میں عقل اور فہم سے تمیز پیدا کی جاتی ہے۔ جانور بھی کھانا کھاتا ہے، جانور بھی پیشاب پخانہ کرتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم بھی پیشاب پخانہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے کھانے اور پینے میں ہمارے پیشاب اور پخانے میں فرق ہوتا ہے۔ جانور کھڑے ہو کر کے یعنی وہ گھاس چرنے لگتا ہے، جانور کھڑے روڈ میں پیشاب کرے، جانور کھڑے ہو کر کے روڈ میں پخانہ کرے، انسان کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے یہ سسٹم ہے کہ وہ پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے پیشاب کرے، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے وہ یعنی پخانہ کرے، پردے کی آڑ میں بیٹھ کر کے وہ اپنے نجاست کو دور کرے۔ انسان کے لیے سسٹم ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا۔ آج میں دیکھتا ہوں شہر میں کہ بڑے لوگوں کے یہاں شادی ہوتی ہے تو ٹیبل لگا دیا جاتا ہے، ایک طرف پلاؤ رکھا ہے، ایک طرف بریانی رکھی ہوئی ہے، ایک طرف قورمہ رکھا ہوا ہے، ایک طرف سلاد رکھا ہوا ہے، ایک طرف پاپڑ رکھ دیا ہے۔ کیمبرج سے پڑھ کے آنے والے ڈاکٹر ہاتھوں میں پلیٹ لیے ہوئے جانوروں کی طرح مانگتے ہیں، یہاں پہ پلاؤ لینا ہے، وہاں پہ قورمہ لینا ہے، وہاں پہ بریانی لینی ہے، وہاں پہ سلاد لینا ہے، وہاں پہ ہم کو چکن پکوڑا لینا ہے، وہاں پہ ہم کو کھانا لینا ہے۔ کیمبرج سے آنے والا بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا ہے، مانگ مانگ کر کے کھانا کھاتا ہے۔ آکسفورڈ سے آنے والا اپنے دلوں پہ یہ بات نہ لیجئے گا، بلکہ یہ مصطفیٰ کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار کی عظمت آپ کو بتا رہا ہوں، سرکار کی رفعت آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا کا دانشور مصطفیٰ سے خیرات مانگ رہا ہے، دنیا کے تمام عقل مند مصطفیٰ سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیمبرج سے آنے والا ڈاکٹر مانگ کے کھا رہا ہے، آکسفورڈ سے آنے والا یعنی فلوس پر کھڑے ہو کے کھا رہا ہے۔ تو نہ آکسفورڈ ہم کو تعلیم دیتا ہے، نہ کیمبرج ہم کو تعلیم دیتا ہے، نہ JNU ہم کو تعلیم دیتا ہے، نہ AIM ہم کو تعلیم دیتا ہے۔ یہی مدرسہ ہے، یہی دارالعلوم مدرسہ ہے۔ اسی کا ایک بچہ جو کہ ابھی ناظرہ ہی پڑھا ہے، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، دسترخوان بچھا لیتا ہے، ہاتھوں کو دھل لیتا ہے، کھانا سامنے کر لیتا ہے اور داہنے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ پڑھ کر کے کھانا کھانا شروع کرتا ہے۔ دنیا کی یونیورسٹیاں ہمیں ہنر سکھاتی ہے، مصطفیٰ کا مدرسہ تعلیم اور تربیت عطا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، جشن آمد رسول۔ دنیا کی یونیورسٹیاں ہنر سکھاتی ہے۔ ڈاکٹر کیوں بنتے ہو؟ کمال ہے، ہنر ہی تو ہے۔ انجینئر کیوں بنتے ہو؟ کمال ہے، گھر بنا لے، گاڑی خرید لے، بننا منع نہیں ہے۔ لوگ اس کے منفی پہلو کو لے کے مت جائیے، بلکہ حضور کی جو تعلیمات ہے اس کی عظمت کو سیکھیے کہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے۔ ہم کو تعلیم دیتا ہے مدرسہ، ہمیں تربیت سے آراستہ کرتا ہے مدرسہ۔ اس لیے آج سارے دانشور نہ کسی دانشور آج کسی دوسرے لوگوں کی طرف اپنے چہرے کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ تیرے مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ اب میں جاہلوں کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کس کے نزدیک گوبر اور پیشاب یہ پاک ہے، میں ان کی بات نہیں کر سکتا ہوں۔ جو علم رکھتا ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو کوالٹی رکھتا ہے، جو عقل و فہم، جو ادراک رکھتا ہے، میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ہندوستان کے ایک عظیم دانشور جس کو کہ ڈاکٹر راجندر نارائن کہا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے صاحب۔ ڈاکٹر راجندر نارائن کوئی مسلمان نہیں بلکہ برہمن ہے۔ وہ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ وہ راجستھان کے رہنے والے۔ اس نے راجستھان میں میٹریکولیشن کیا اور پھر اس نے وہاں سے انٹر کی ڈگری حاصل کی۔ یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الفضل ما شہید بہ الاعداء، فضیلت تو یہ ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہوا نظر آئے۔ ہم بولیں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مومن ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہندوستان کا پڑھا لکھا اسکالر ڈاکٹر راجندر نارائن جن کا آبائی وطن راجستھان ہے، اس نے وہاں میٹریکولیشن کیا، اس نے وہاں انٹر کی ڈگری حاصل کی۔ وہ اسی اتر پردیش کے یونیورسٹی BHU میں آ گئے۔ اتر پردیش کے ایک یونیورسٹی جس کو BHU کہا جاتا ہے، جس کا فل فارم ہوتا ہے بنارس ہندو یونیورسٹی۔ وہ یہاں آتے ہیں اور پڑھ لکھ کر کے اس نے MA کیا۔ MA کرنے کے بعد اس نے مطالعہ کیا، اس کے بعد اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد مذہب کا ادھین، اس کا اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرسچینٹی کو پڑھنے کا کام کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بودھزم کو پڑھنا
پڑھنے کا کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوازم کو پڑھنے کا کام کیا. سارے مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے آخر میں خیال آیا کہ کوئی مذہب 5,000 سال پہلے آنے کی بات کرتا ہے, کوئی مذہب 2,000 سال پہلے آنے کی بات, 10,000 سال پہلے آنے کی بات کرتا ہے, لیکن ایک مذہب جس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے جو صرف 1400 سال پہلے آیا ہے اور آ کر کے جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی, ہر علاقے میں اسلام کا فالوور, اسلام کا ماننے والا, کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے. تو ڈاکٹر راجندر نارائن جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ اللہ جیسی بات نہیں کرتا ہے, وہ علم کی بات, تحقیق کی بات کرتا ہے, وہ ریسرچ کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سارے مذہب کا مطالعہ کیا, آخر میں ہم نے اسلام کا مطالعہ کیا. جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میں دنگ رہ گیا. یہ میں نہیں کہتا ہوں, یہ ڈاکٹر راجندر نارائن کہتا ہے کہ میں اسلام کے پیغمبر کو جب پڑھا تو دنگ رہ گیا اور قلم اٹھا کر کے اس نے اسلام کے پیغمبر کے اوپر نوٹ لکھنے کا کام کیا ہے. ایک رسالہ لکھا ہے محمد the Prophet of اسلام کے نام سے, اس نے ایک رسالہ لکھا ہے اور اس رسالے میں آقائے کریم کی اس زندگی کو لکھا ہے. سرکار دو عالم جو فتح مبین کے دن مکہ میں داخل ہوئے, فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے, ڈاکٹر راجندر نارائن نے حضور کی اس فتح کو پورٹ کرنے کا کام کیا ہے, اس فتح کو اخذ کیا ہے. اس میں سرکار دو عالم جو فتح مبین کے دن مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے, کس شان کے ساتھ داخل ہوئے, حضور کا کوئی جواب نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ جان رحمت للعالمین ہیں. اللہ نے اپنے اور بیگانے سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ لوگوں کی دشمنی ہے, یہ دشمنی کرتے رہے, لیکن آج بھی رپورٹ آ رہا کہ ساؤتھ کوریا میں پڑھے لکھے 27 لوگوں نے, جس میں ڈاکٹر, جس میں انجینئر, جس میں سائنسدان موجود تھے, ساؤتھ کوریا کے 27 پڑھے لکھے لوگوں نے اسلام کو اپنانے کا کام کیا ہے. یہ اسلام کی حقانیت ہے, یہ اسلام کی عظمت ہے. تیرے چاہنے سے اسلام کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ ہاف پینٹ والے کیا جانے اسلام کی عظمت کو, جو پڑھتا ہے اسلام کے قریب ہو جاتا ہے, اور جو جاہل ہے وہ اسلام کو کیا سمجھے گا. اسلام بہت عظیم مذہب کا نام ہے, تو اس نے مصطفیٰ جان رحمت کی اس کو کوٹ کرنے کا کام کیا. آقائے کریم مکہ المکرمہ سے کیسے نکلے تھے میں اس طویل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. اپنے عالموں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے دین کا اعلان فرمایا. آقائے کریم کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے, بلکہ مصطفیٰ کا بچپن بھی لاجواب, مصطفیٰ کی جوانی بھی لاجواب, مصطفیٰ کا بڑھاپا بھی لاجواب, مصطفیٰ کی تجارت لاجواب, مصطفیٰ کی عبادت لاجواب, مصطفیٰ جان رحمت کی ہمدردی لاجواب. آقائے کریم کا کوئی جواب نہیں ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا آنا لاجواب ہے اس دنیا میں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم 1500 سالہ جشن رسول اکرم کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں آقا سے پیار ہے, ہمیں آقا سے محبت ہے. ارے ہم کیا محبت کریں گے, آقا نے جتنی محبت کی ہے ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہیں. پیدا ہوتے ہی آقا نے میرا نام لیا, قبر میں آقا کی رہنمائی, میزان پہ آقا کی رہنمائی, حوض کوثر پہ آقا کی رہنمائی, پل صراط پہ آقا کی رہنمائی. آقا کی محبت کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں تو غلام تو یہی کہے گا اعلیٰ حضرت کی زبانی, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے. مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی جواب نہیں ہے. آقا کب تشریف فرما ہوئے؟ جب میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو 12 ربیع النور کی تاریخ کو آقا پیدا ہوتے ہیں. صبح صادق کے وقت میں حضرت آمنہ کے گھر میں آئے. کیسے آئے, کس شان سے آئے, کس شان سے مصطفیٰ جان رحمت آئے, کس عالم میں مصطفیٰ جان رحمت آئے. میں جب مطالعہ کرتا ہوں تو ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ مصطفیٰ کی شان سے اس دنیا میں آئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے محب, ایک ہوتا ہے محبوب, یعنی جس کو چاہا جائے اس کو محبوب کہا جاتا ہے, جو چاہتا ہے اس کو محب کہا جاتا ہے. تو ہم اگر کسی کو چاہیں تو ہم اپنے محبوب کو اگر چاہیں تو ہم اپنے محبوب کا ویلکم کرتے ہیں, ہم اپنے محبوب کا سواگت کرتے ہیں, ہم اپنے محبوب کا خیر مقدم کرتے ہیں. تو ہم اپنی طاقت کے مطابق, ہم اپنی حیثیت کے مطابق, ہم اپنی قوت کے مطابق اپنے محبوب کا استقبال کرتے. ایک انسان اپنے محبوب کا استقبال پھول کے ذریعے کرتا ہے, گیندا کے پھول کے ذریعے, چمپا کے پھول کے ذریعے, جاسمین کے ذریعے. ایک چاہنے والا انسان اپنے
محبوب کا استقبال لائٹ سے کر سکتا ہے، ایک چاہنے والا اپنے محبوب کا استقبال کمکمے سے کر سکتا ہے، لیکن یہاں رب کے محبوب آ رہے ہیں، رب کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لہو ملک السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو ہے وہ رب کا ہی ہے، زمین و آسمان کے خزانے کا مالک رب ہے۔ نہ رب کی طاقت کا اندازہ لگا سکتا، نہ محبوب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایک انسان اپنے محبوب کا استقبال پھول کے ذریعے کرتا ہے، لائٹ کے ذریعے کرتا ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کا استقبال کیسے کیا؟ حضرت آمنہ سے پوچھنا چاہیے، عبد الرحمن بن عوف کی ماں سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے جب رب کے محبوب آنے لگے تو ایسی روشنی پھوٹی کہ ہم مکے میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کو دیکھنے لگے، مکے میں بیٹھے بیٹھے یمن کو دیکھنے لگے، مکے میں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ماں کہتی ہے کیونکہ وہ رب ہے، رب ہم انسان نہیں کہ اپنے محبوب کا استقبال پھولوں کے ذریعے کریں، جھنڈے کے ذریعے کریں، وہ رب ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن کی ماں عبد الرحمن بن عوف کی ماں کہتی ہے کہ جب رب کے محبوب آنے لگے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا ستارہ آج آمنہ کی چھت پہ اتر آئے گا، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کا چاند آمنہ کی چھت پہ اتر آئے گا، اور اتر آئے جبریل امین، تنہا نہیں آئے، 70,000 فرشتے کو لے کر کے آئے، یعنی جلوس لے کر کے آئے، جھنڈا لے کر کے آئے، ایک جھنڈا نہیں 3 جھنڈا لے کے آئے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا ہے، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا ہے، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا ہے۔ تو میں جبریل سے پوچھوں گا، اللہ کی مشیت کو آواز دوں گا، اے اللہ جبریل نے مشرق میں جھنڈا کیوں گاڑا، اے اللہ جبریل نے مغرب میں جھنڈا کیوں گاڑا؟ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ بتانا چاہ رہا اپنے غلاموں سے، اپنے بندوں سے یہ بتانا چاہ رہا ہے جبریل نے مشرق میں جھنڈا گاڑ کر کے ہم کو یہ بتایا کہ اللہ نبی کو بھیجتا رہا، اللہ رسول کو بھیجتا رہا ایک علاقے کے لیے، ایک زمانے کے لیے، ایک خطے کے لیے۔ میں یہ جھنڈا مشرق میں گاڑ کر کے، یہ جھنڈا مغرب میں گاڑ کے بتا رہا ہوں مصطفیٰ ایک خطے کے لیے نہیں ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ یعنی جبریل یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی صرف ایک خطے کے لیے نبی اور رسول نہیں بلکہ مشرق اور مغرب میں یہ جھنڈا گاڑ کے بتایا جا رہا ہے، یعنی یہ ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے رسول اور نبی بن کر کے آئے۔ ارے جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہوگی وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہوگی، یہ تو آپ بچپن سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہے رب کے محبوب۔ اب آج ہم اپنے محبوب کا استقبال اس پھول کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن رب نے اپنے محبوب کا استقبال کیسے کیا؟ چاند کے ذریعے رب کے محبوب کا استقبال کیا ہے، سورج کے ذریعے رب نے اپنے محبوب کا استقبال کیا ہے، جبریل امی کے ذریعے رب نے اپنے محبوب کا استقبال کیا ہے۔ جب آج رب کے محبوب آ رہے ہیں تو زمین بھی خوشیاں منا رہی ہے، جب رب کے محبوب آ رہے ہیں تو آسمان بھی خوشی منا رہا ہے، رب کے محبوب آ رہے ہیں تو چاند سورج بھی خوشی منا رہا ہے، رب کے محبوب آ رہے ہیں دریا اور سمندر بھی خوشی منا رہے ہیں، رب کے محبوب آ رہے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ کرنے والی بیٹیاں سب خوشیاں منا رہی ہیں۔ تو کون ناراض تھا مصطفیٰ کی آمد پر؟ تو پتہ یہ چلتا ہے ساری کائنات خوشی منا رہی تھی۔ پہاڑ پہ شیطان رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا۔ آخر شیطان کیوں رو رہا تھا؟ اس لیے رو رہا تھا کہ اس لیے کہ میں جس کو برباد کر رہا تھا اس کو بچانے والے مصطفیٰ آ گئے، میں جس کو بھٹکا رہا تھا اس کو سنوارنے والے مصطفیٰ آ گئے، میں جس کو جہنم لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اس کو ہدایت دلانے والے مصطفیٰ آ گئے، میں جس کو برباد کرنا چاہ رہا تھا اس کو بچانے والے مصطفیٰ آ گئے۔ تو کل مصطفیٰ کی آمد پر شیطان اور ابلیس پہاڑ پہ رو رہا تھا، کائنات خوشی منا رہی تھی۔ آج بھی جب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کا موسم آتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم جھنڈا لگاتے ہیں، ہم میلاد کرتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں۔ آج بھی یعنی شیطان اور ابلیس کا چیلا اور اس کے رشتہ دار روتے رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے بہت پہلے کہا تھا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔